الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو دنیا میں وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں، چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ سمندروں میں ہو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف بھی اللہ رب العزت کا یہ مقدس کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ زمینی بلائیں ہوں یا سمندری آفتیں ہوں، ان تمام تر چیزوں میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس سرزمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ زلزلے آنا، کبھی کورونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی طاعون آ جاتا ہے، تو کبھی کیسی کیسی نئی نئی بیماریاں جس کے نام بھی کبھی ہم نے سنے نہیں ہوتے، ایسے آئے دنوں ہم سنتے ہیں۔ تو ان تمام تر پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریوں کی جو بنیادی وجہ ہے، اس کے متعلق اللہ کا کلام رہنمائی فرماتا ہے کہ چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ زمین ہو، اس پر جو بھی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ان پر مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ انہیں آزمائیں، اور یہ مصیبتیں اللہ رب العزت اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ لوگ اس بات سے ڈر کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع فرما لیں۔ دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، خشکی سے مطلب زمین پر اور تری سے مطلب سمندروں میں۔ خشکی اور تری میں فساد جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ دیکھیں کہ یہ جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کوئی طاعون، کبھی وائرس، کبھی یہ کبھی وہ، تو ان تمام تر مصیبتوں کے آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے
کہ جب لوگوں کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو رب العزت پھر ان پر مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ میرے بندے، کبھی گناہ شرک بھی ہے، گناہ کفر بھی ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہر طریقے کا گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو رب العزت ان بندوں پر مصیبتیں اس وجہ سے لاتا ہے تاکہ یہ لوگ آخرت میں جانے سے پہلے ہی اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لے، اور انجام دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایسی چیز جنم لے جائے جس کی وجہ سے وہ توبہ کر کے بارگاہ الہی کی طرف رجوع کر لے۔ اس کے دل میں اس بات کا بھی وسوسہ آ جائے کہ جب یہ برے کاموں کی سزا دنیا میں اتنی سخت ہے تو پھر آخرت کی سزا کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جہنم کے عذابات کی تو ہم تاب بھی نہیں لا سکتے۔ اس وجہ سے رب العزت ہمیں دنیا میں مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ بندہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع فرما لے۔ اب دیکھیں اتنی وبائیں بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں طرح طرح کی تباہیاں ہو رہی ہے، بربادیاں ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر جو ہے ذرہ برابر ان باتوں کا اثر نہیں ہے۔ آخر اس کا بھی سبب کیا ہے، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو ان باتوں کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام تو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو کیا ہمارے دلوں کی سیاہی کا بیان نہیں ہے؟ ہمارے گناہوں کا علاج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اس میں علاج پیدا فرمایا ہے، بتایا ہے۔ ہم پڑھے، اس پر عمل کرے تو ہم جلدی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن ان تمام تر بیماریاں دیکھتے ہیں، یہ وبائیں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمارا ذہن اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتا، ہمارے دل میں عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، مساجد و مدارس کی طرف ہمارا ذہن رغبت نہیں کرتا۔ آخر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل پر گناہ کی سیاہی کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کی سیاہی حد سے بڑھ جاتی ہے پھر اس بندے کے دل پر کوئی نیک بات کا اثر ہرگز نہیں ہوتا، اس کے دل پر نیک کاموں کا اثر نہیں ہوتا، نیک باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ آخر یہی سبب ہے کہ ہم ہر روز سنتے ہیں کہ دیکھو اتنے سخت عذابات ہیں قیامت میں، جہنم کا ایسا عذاب ہے، جہنم کی فلاں گھاٹی میں ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اتنے سخت عذاب ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو، اس کا یہی سبب ہے کہ دل تو یہ اثر کو قبول کرتا ہے، دلوں کے اندر اثرات جلدی جاتے ہیں، لیکن جب گناہوں کی سیاہی چھا جائے ایسے دلوں پر اسلام کا اثر نہیں ہوتا، ایسے دلوں پر نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اسلام کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہو، اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہو، اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے تمام تر گناہوں سے بارگاہ الہی میں معافی مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور اس ارادے سے کرنا ہے کہ مولا جتنے گناہ ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد کبھی میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت تمام گناہوں کی سیاہی کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو ایسی توبہ بھی تو ہم کریں، لیکن اب ہمیں تو نماز کی فرصت نہیں، توبہ کب کرنی ہے؟ ہمیں تو زکاتوں کی فرصت نہیں، توبہ کب کرنی ہے؟ ہمیں تو حج کی فرصت نہیں، توبہ کب کرنی ہے؟ یہ تمام تر جو ہے گناہ ہے۔ بندے کے پاس مال ہے، وہ زکات نہیں دے رہا، تو اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ بندے کے پاس مال ہے، ساری چیزوں سے وہ فارغ ہے، پھر بھی حج کو نہیں جا رہا، تو اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو ایسے تو ہزاروں گناہ اس زمین پر ہوتے ہیں، تب جا کر کے رب العزت کی طرف سے اس دنیا اور سمندروں میں مصیبتوں کو نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وبائیں بھیجتا ہے تاکہ میرے بندے رجوع کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، توبہ و استغفار کر لے، رب العزت معاف فرماتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر بندہ معافی نہیں مانگتا تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کی جو سزا ہے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں تو یہ برحق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا
کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے، اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کر لینے سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گیری ہوتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو غور کریں آپ، یہ جتنے گناہ میں نے اپنی زبان سے اور اس تفسیر میں پڑھے، ایسا کوئی گناہ ہے جو ہماری قوم میں نہ پایا جاتا ہو؟ زکاتیں ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، اعلانیہ گناہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں پر بے جا قبضہ ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ ہمارے میں ہے، نمازیں چھوڑنا ہمارے میں ہے، ہر طرح کی برائی ہمارے میں ہے، ہر اچھے کام کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو پھر اب کون سا گناہ بچا ہے جو ہماری قوم میں نہ پایا جاتا ہو؟ اب انہوں نے دیکھو بالکل صاف لکھ دیا ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور طرح طرح کی بیماریاں عام ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں ایک اعلانیہ بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہے کبھی کبھی ان باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، حالانکہ اس میں شریک سب ہوتے ہیں، اور اس کو شریک ہونے کے باوجود بھی گناہ تسلیم نہیں کرتے کہ جس جگہ پر ہم آ کر بیٹھے ہیں وہ گناہ کی محفل ہے یا اچھے کام کی محفل ہے، کبھی اس بات کا تصور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں جو شادیوں کے جو رسومات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جب شادی ہوتی ہے اس سے پہلے ہمارے یہاں جو بے پلٹے کی رسم آپ کے یہاں ادا کی جاتی ہے، اس میں نہ جانے کتنی عورتیں بے پردہ ٹولے کے ٹولے وہاں جاتی ہے، وہاں کی عورتیں ٹولے کے ٹولے یہاں آتی ہے، اور اس میں شریعت کا ایک اصول کا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اذان ہوتی ہے، مسجد کے قریب سے جاتی ہے، ان کا شور و غل بند نہیں ہوتا، پردے کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے، اس کو توڑ کر کے وہ نکلتی ہے اور تمام غیر محرم مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے، اور اس کو ہمارے سماج کے اندر اچھی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کے روح سے بالکل غلط ہے۔ تو یہ بھی حرام کام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اب جو اس میں گناہ کے اندر جس طریقے سے بھی شرکت کرے گا، ان تمام کو ویسا ہی گناہ ہوگا جیسے ان عورتوں کو مل رہا ہے، جیسا یہ کام کرنے والے کو عذاب ہوگا، ویسا عذاب تمام کو ہوگا جو اس کام میں شرکت کر رہا ہے۔ آپ اس کے بعد آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مہمانی کا بھی جو رسم ہے اس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث و قرآن میں بڑی وارد ہے، لیکن ایسی مہمانیاں جہاں پر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کو شریک کیا جائے، ایسی دعوتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ تو کیا یہ بات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کہ جب کوئی امیر آتا ہے تو اس کو بڑے اچھے دھڑلے سے ویلکم کیا جاتا ہے، اور غریبوں کی کوئی پرسش نہیں کی جاتی، غریبوں کی کوئی خیر خاطر نہیں کی جاتی؟ تو آخر یہ کوئی ہمارے اندر گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ تم نے اچھائی کو جو اچھائی تھی، یعنی غریب کو اچھا نہیں سمجھا اور مالدار کو اچھا سمجھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مالدار سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گا۔ تو غریبی اچھی چیز ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس جو اچھائی ہے اسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور امیری اس لیے کہ انسان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کا مال سے وہ فضول خرچی بھی کرتا ہے، اس کے مال سے وہ لہو و لعب کی محفلیں بھی سجاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی رسم ہے جس کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جب لڑکی کو بدائی دینے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بھی جلوے کے نام پر ایک بہت بڑی حرام کاری کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ہزار ہاتھ غیر محرم عورتیں وہاں پر ہوتی ہے اور بے پردگی کے عالم میں ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو بدائی دی جاتی ہے وہ بھی بے پردے کے عالم میں ہوتی ہے، اور ہزار وہاں پر غیر محرم لڑکے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا باپ بھی بیٹھا ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی بہنیں بھی موجود ہے۔ ان تمام کے سامنے وہ بے پردہ لڑکی ہزار غیر محرم مردوں کے سامنے بیٹھتی ہے۔ تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، تو یہ اعلانیہ طور پر گناہ ہو رہے ہیں، اعلانیہ طور پر حرام کاریاں ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام
तमाम तर खुराफात हमारी कौम में मौजूद है, हमारे समाज में पाए जाती है, और इसको लोग गुनाह नहीं समझते, इसको लोग अच्छाई समझते हैं, तभी तो करते हैं। अगर इसको गुनाह समझते, कोई बाप अपनी लड़की की इज्जत को पारा करना चाहता है, अपनी लड़की की बेहुरमती करना चाहता है, नहीं चाहता। हर एक चाहता है कि मेरी माँ की, मेरी बेटी की, मेरी बहन की इज्जत हो, उसकी इज्जत की जाए, समाज उसको इज्जत की नजर से देखे। तो मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को हुआ क्या है कि तुम हजार गैर महरम मर्दों के सामने अपनी बेपर्दा लड़की को लाकर बिठाते हो, और उसको नाम तुम जलवे का देते हो, उस पर खिलाया भी जाता है, उस पर मेहमान नवाजी भी की जाती है। तो ये तमाम तर काम गुनाह के हैं, ये खुराफात के हैं, ये बेहयाई के हैं। इसके मुतालिक फरमाया कि जब ऐलानिया तौर पर गुनाह आम हो जाते हैं, उस कौम के अंदर तरह तरह की बीमारियों को अल्लाह लाहिक फरमा देता है। देखे ना, बीमारियां भी है, कैंसर बिल्कुल इसका कोई इलाज नहीं, वो भी हमारी कौम में पाया जाता है। आप एड्स देखे, वो भी हमारी कौम में पाया जाता है, ताउन भी हमारे यहाँ मौजूद है, हर बीमारी हमारे यहाँ मौजूद है। तो ये बीमारियां आने का जो सबब है वो क्या है? ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, जब समंदर और जमीन पर गुनाह जो है हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी कौमों को जो बीमारियों में मुसल्लत फरमा देता है। तो ये जो चीजें हैं जिसका मैंने जिक्र किया, अब गौर करें। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें बेकार है, बल्कि ये बड़ी हसास बातें हैं जिसकी तरफ लोगों का ज़हन ही नहीं जाता, और अगर किसी का जाता है तो कोई बोलता नहीं है, और अगर कोई बेचारा करना चाहता है तो लोग ताने देते हैं। क्या अजीब मुआशरा है कि वो नेक काम करना चाहता है कि चलो भाई मैं मेहमानी नहीं करूंगा, मैं 20 या 25 या 100 आदमियों को वलीमे की दावत खिलाऊंगा, लोग ताने देते कि देखो इसने सबका खाया लेकिन किसी को खिलाया नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि वो भी तुम्हारी तरह गुनाह पर मुजिर हो जाए कि वो भी ऐसा गुनाह कर जाए? तो ये हमारे समाज का हाल है, इसलिए कि समाज इल्म से बिल्कुल नाशना है, उनको हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है, इसलिए तो जब वो नहीं करता तो ताने दिए जाते हैं। तो मुसलमानों, इस काम के अंदर आपके अंदर से कोई निकल कर आ गया हो, ताकि वो जो सबसे पहला ये काम करेगा कि मैंने मेहमानी नहीं करनी, मैंने वलीमा खिलाना है, मैंने अपनी लड़की का जलवा नहीं करना, मैंने अपनी लड़की की विदाई ऐसे करनी है जैसे महबूब दो आलम ने सैयदा फातिमा की विदाई की थी, मैंने लोगों के साथ ऐसे पेश आना है शादियों में जैसे सहाबा ने अपने यहाँ शादियों में पेश आए। जो बंदा इस काम में पहल करेगा और उसके बाद अगर ये रस्म इस समाज में फैलती गई, जब तक ये होता रहेगा तो जिस बंदे ने ये काम पहले किया था अल्लाह ताला इन तमाम का अजर इसे भी अता फरमाता जाएगा। तो ये नहीं किया है तो इसकी तरफ आओ, तो नेकी की तरफ तो कोई नहीं आता, बल्कि दिन ब दिन जो हमारी शादियां हैं उसके रसूमात में खुराफात होते जा रहे, गुनाह पर गुनाह होते जा रहे, लोग नई खुराफात को इजाद कर रहे हैं। तो मुसलमानों याद रखें, जो बंदा दीन के अंदर कोई नई बिदअत का इजाद करता है, अगर वो बिदअत सय्या है, अच्छी नहीं है, हसना नहीं है, तो उसको उसके बाद जो लोग अमल करते रहेंगे तमाम के गुनाह इसको भी मिलता रहेगा। तो हम अच्छा तो नहीं कर सकते, तो कम से कम बुराई को भी तो खत्म करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हम कोशिश करेंगे कि आज से तमाम बुराइयों का खात्मा हम अपने घरों से करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब देखें, फिर जो हमारे यहाँ ये जो ऐलानिया गुनाह है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो छुपे हुए गुनाह उसकी तो बड़ी लिस्ट है, हालांकि ये भी बड़े हैं, लेकिन दो चार मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। उसके बाद जो है निकाह की रस्म अदा की जाती है। उससे कबल लड़की वालों के यहाँ से कुछ नौजवान लड़की आती है मेहंदी लगाने के लिए, मेहंदी की रस्म होती है ना भाई। अब आप गौर करें ये कितना संगीन जुर्म है और कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी है कि जिसको हम लोग मामूली समझते हैं। कुरान का हुक्म तो ये है कि अगर गैर महरम औरत को कोई गैर महरम अजनबी अगर एक निगाह पड़ जाए, वो चाहता है क्या पड़ गई, तो इस्लाम कहता है कि ये माफ है। फिर अगर दोबारा वो देखेगा तो ये हराम है। वो क्या है? हराम है। अब हमारे यहाँ शादी के रसूमात और कहते हैं कि ये तो करना पड़ेगा, आप क्यों नहीं करेंगे, ये ताने देते हैं भाई। तो गुनाह और हराम काम के ऊपर मुसिर करते तुम दूल्हे को, और जब उसकी तरफ से लड़की वालों की तरफ से कुछ नौजवान लड़कियां
جس کو دیکھنا حرام، جو بغیر پردے کے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتی، وہ اس غیر محرم مرد کا، دلہے کا ہاتھ پکڑ کر اس میں مہندی لگائے گی، تو یہ آپ کو پتا نہیں یہ ہمارے غیرت اتنی بھی مر چکی ہے کہ ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کو ایسی بے حیائی میں ملوث کر دے، اس میں مستغرق کر دے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی اچھی رسم ہے۔ نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور جب ایسے کام اس سماج میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس سماج کو برکتیں نہیں بلکہ یہاں پر بیماریاں پھیلا دے گا۔ تو یہ جو ساری بیماریاں ہیں، یہ جو سارے کرتوت ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی اچھائی کرو گے تو اس اچھائی کا بدلہ تم نے ہی لینا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے کوئی برائی کی تو اس برائی کا بدلہ بھی تم نے ہی بھگتنا ہے۔ تو لہذا برائی کا بدلہ تو ہم بھگتنے کے قابل نہیں، ہم اس قابل ہیں کہ جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں، جہنم کے طرح طرح کے عذابات اور مصیبتوں کو ہم برداشت کر لیں، اس قابل ہمارا جسم ہے۔ جب نہیں ہے تو ایسے کاموں میں مستغرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے کاموں میں ملوث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو مسلمانوں نکلو ان برائیوں سے اور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ پوچھو علماء سے، پوچھو ائمہ سے، پوچھو اپنے اکابرین سے کہ شادیوں کے اندر اسلام نے بتایا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے اسلام نے ہمیں بتایا ہے شادیاں ہم نے ایسی کرنی ہے۔ ارے ہمارا مذہب اسلام تو اتنا مہذب ہے کہ ایسا مذہب کسی اور کا نہیں ہے، ایسا مذہب کسی اور کا نہیں ہے۔ بھائی اسلام کے اندر تو پاخانہ کرنے کے بعد اس کو صفائی کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو کیا اسلام نے شادیوں کے طریقے نہیں بتائے؟ اسلام نے ازدواجی زندگی کے طریقے نہیں بتائے، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ بس ہم تو نام کے مسلمان ہیں، جب ہم نے گوشت پاک کی نیاز کھانی ہے تو مسلمان ہے، خواجہ صاحب کے حلوے کھانے تو مسلمان ہے۔ ایسا نہیں مسلمانوں، اللہ رسول نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ اگر تم نے قرآن و سنت کو پکڑے رکھا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں آخری بات بڑی سمجھنے والی بات ہے، توجہ سے سنیے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں پھر فرمایا، دیکھیں اللہ فرماتا ہے، باتیں بڑی ساری ہے لیکن وقت کی میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، زمین میں ٹہلو، گھومو پھرو، سیروا فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کا اللہ نے کیا حشر کیا۔ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ہم نے کیا حشر کیا۔ کان اکثرهم مشرکین، اور اس میں زیادہ تر مشرک لوگ تھے، اس میں زیادہ تر کیا تھے؟ مشرک لوگ تھے۔ اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم کہاں بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ بھئی شرک ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، شرک ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب تم تو پہلی بار کہتے ہو کہ یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو تو رسول کا حکم مانو۔ اب قیامت تک جو لوگ بھی تمہیں حکم دیں اگر اللہ رسول کے مطابق ہے تو اس کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا ماننا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ شادیوں میں یہ کام کرتے ہو یہ حرام ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، آپ کہو گے یار نہیں مولوی صاحب میرے گھر والی نہیں مانتی، میرے بھائی بہن نہیں مانتے، تو اب یہ بتاؤ کہ حکم تو تم نے اللہ کا ماننا تھا، اب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تم بھائی کی بات مانتے ہو، تم اپنے پیر کی بات مانتے ہو، تم فلاں کی بات مانتے ہو، تو یہ شرک فی الطاعت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھئی، حکم تو ماننا تھا اللہ کا، تم اللہ کا نہ مان کر بھائی کو مانتے ہو، اللہ کو نہ مان کر بیوی کی سنتے ہو، اللہ کو نہ مان کر محلے والے کو دیکھتے ہو، اللہ کو نہ مان کر سماج کی تانوں کو دیکھتے ہو، تو یہ شرک فی الاطاعت نہیں ہوا، یہ شرک فی الطاعت ہے کہ شرک تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگرچہ تم سجدے نہیں کرتے ہو غیر معبودوں کو، مورتیوں کو تم پوجتے نہیں ہو، اس شرک سے تو تم پاک ہو گئے، لیکن جو اللہ کا حکم ماننا تھا اس کے اندر تم نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیا کہ نہیں اللہ کا بھی مانتے لوگوں کا بھی مانتے، تو بھئی یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو نا، یہ شرک فی الاطاعت ہے، یہ شرک فی اطاعت ہے کہ اطاعت تو تم نے اللہ رسول کی کرنی تھی، لیکن جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ کرو پھر اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کا مانتے ہو تو یہ شرک فی اطاعت ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھو حضرت جو ہے قرآن کہتا ہے لیکن میں اپنے پیر صاحب سے پوچھوں گا، تو میں نے کہا تیرا پیر کون ہوتا ہے بھائی؟
تیرا پیر کون ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا کے تیرا پیر بڑا؟ بتاؤ نا. اللہ نے تو فرما کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو مانو تو رسول کو مانو. اور تم جو ہے جب تمہیں صاف بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو اب جب صاف قرآن میں فرما دیا تو پھر کوئی کسی کی بات کا محتاج ہے کہ نہیں پیر صاحب کہیں گے تو مانیں گے، نہیں کہیں گے تو نہیں مانیں گے؟ تو یہ تو پھر شرک، پھر اطاعت ہوئی بھائی، کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہو حکم ماننے کے اندر. تو یہ ہمارے سماج کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے. چاہے وہ غیر مقلد ہو وہ بھی یہ شرک کرتے ہیں، چاہے سنی ہو وہ بھی یہ شرک کرتے ہیں، دیوبند والے وہ بھی یہ شرک کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسی باتوں سے بھی باہر نکل کر کے اللہ کو مانو، رسول کو مانو اور اسلاف کے طریقوں پر عمل کرو. یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم ایسا کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے میں امید واثق ہے کہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں سربلندی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے بروز حشر اللہ رب العزت نے، دیکھو ہر گھر کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. تو جو لیڈر کے ماتحت اس کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی عورت، اس کے بچے، یہ تمام ہوتے ہیں. اگر ان کے عمل میں کوئی کمی یا کجی ہوگی، چاہے عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس بڑے سے پوچھے گا کہ تو ان سب پر حاکم تھا، تو نے اس کو اسی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تو پھر ہم نے جواب دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ہم نے جواب دینا ہے. تو آپ اپنے اپنے گھروں سے ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کا آغاز کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ شروع کرو. آپ کی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، آپ شروع کرو کہ بس نہیں، ہم نے تو اسلام میں جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کام کرنا ہے. چاہے بیوی راضی ہو یا نہ ہو، سماج راضی ہو یا نہ ہو، میرے گھر والے راضی ہو یا نہ ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ رسول راضی ہے یا نہیں ہے. بس اللہ رسول راضی ہے تو پھر انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہے. اور اگر سارا دنیا بھی راضی ہو جائے، اللہ رسول ناراض ہے، تو پھر عذاب جہنم سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں پر اسلام کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ